الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین محترم، گزشتہ جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہی حدیث ذکر کی تھی۔ اس حدیث کے 3 حصے ہیں، ایک حصے کا بیان ہو چکا ہے۔ آج کے اس جمعے میں دوسرے حصے کا، حدیث کے دوسرے ٹکڑے پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ دوسرے حصے کا مضمون یہ ہے کہ لا یبقى من القرآن الا رسمه، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ قرآن کا صرف قرآن کے حروف باقی رہ جائیں گے، قرآن کریم کی روح ختم ہو جائے گی۔ ایک زمانہ آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے حروف تو باقی رہ جائیں گے، قرآن کی روح ختم ہو جائے گی، کہ قرآن کریم کے حروف کو پڑھا جائے گا لیکن اس کو سمجھا نہیں جائے گا، سمجھا جائے گا لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا، یا عمل ہوگا لیکن اخلاص کے ساتھ عمل نہیں ہوگا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، اندازہ کریں گے اور صحیح دل سے ہم سوچیں گے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آج کا دور بھی وہی ہے کہ قرآن کریم کے حروف باقی تو ہیں، قرآن کے پڑھنے والے نہیں ہیں۔ قرآن کے پڑھنے والے لوگ شاذ و نادر ہیں، بہت کم ہیں۔ جن کو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق ہو جائے، ایسے بہت کم لوگ ہیں۔ یا تو وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، یا جانتے ہیں لیکن قرآن سے تعلق اور لگاؤ نہیں ہے، جس کی بنیاد پر قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن کے حروف تو باقی ہیں، قرآن کے نسخے بھی بہت ہیں۔ ہماری مسجد میں بھی ایسے قرآن کے نسخے موجود ہیں جن کو سالوں ہو گیا کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، ایسے بھی نسخے موجود ہیں۔ تو زمانہ ایک آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کے حروف تو باقی رہ جائیں گے لیکن حقیقت میں جو قرآن کی روح ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو ہم مسلمانوں کے لیے ایک مستقل ضابطۂ حیات اور نظام زندگی ہے اور نظام عمل ہے، کہ اس کے اندر ہر چیز ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے آپ پر قرآن نازل ہوتا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے لیے، جو ہماری زندگی کی ضرورت ہے، اس کو قرآن کریم کے اندر اللہ نے بھیج دیا، نازل کر دیا۔ یہ ایک مستقل کتاب ہے زندگی گزارنے کی،
میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے آپ کی طرف ایک بابرکت کتاب نازل کی ہے آپ پر۔ کیوں نازل کی ہے؟ لیدبروا آیاتی، تاکہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کیا جائے، اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس لیے ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم کے اس مقصد کو حاصل کر رہے ہیں کہ ایک تو قرآن پڑھ رہے ہوں، ساتھ میں قرآن کے معانی کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں ایسے، اور فرمایا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور ہم نے اس کو عقل مندوں کے لیے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ نصیحت حاصل کرے۔ تو یہ قرآن کتاب نصیحت ہے، نصیحت حاصل کرنے والی کتاب ہے۔ اس کے ایک ایک آیت میں نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے چھپے ہوئے ہیں، زندگی گزارنے کی رہنمائی رہبری حاصل۔ اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کے لیے اس قرآن کو نازل نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے یہ کتاب کتاب ہدایت ہے، اور فرمایا کہ ھدی للمتقین، بطور خاص مسلمانوں کے لیے یہ کتاب ہدایت، عام لوگوں کے لیے بھی یہ کتاب کتاب ہدایت ہے، اور خاص مسلمانوں کے لیے بھی یہ کتاب کتاب ہدایت ہے۔ اصل میں تو قرآن نازل ہوا تھا پوری انسانیت کے لیے، لیکن فائدہ اٹھایا صرف مسلمانوں نے، اس لیے یہ ھدی للناس کے ساتھ ساتھ ھدی للمتقین ہے، متقیوں مومنین کے لیے یہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے اس کتاب ہدایت سے ہم کتنی روشنی حاصل کرتے ہیں اور کتنا ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک آیت ذکر کی ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے ایمان والو تمہارے پاس، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کتاب نصیحت آئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو نازل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب کتاب نصیحت ہے، یہ نصیحت حاصل کرنے والی کتاب ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور دلوں کے لیے یہ شفا کی کتاب ہے، جو دل میں ہمارے امراض ہیں، بیماریاں ہیں، خرابیاں ہیں، ان کو ختم کرنے والی کتاب ہے۔ اور فرمایا کہ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ کتاب ہدایت ہے اور کتاب رحمت بھی ہے مسلمانوں کی، کہ اس کے اندر نصیحتیں بھی ہیں، اس میں شفا بھی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں بھی ہیں۔ لیکن ہمارا یہ حال ہے، واقعی سچے دل سے ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا، بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس قرآن کو نازل فرماتا رہا۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہماری زندگی کا اکثر حصہ گزرتے جا رہا ہے، تلاوت کی ہمیں توفیق نہیں مل رہی، پڑھنے کا کبھی شوق نہیں آتا کہ مہینے میں، سال میں، 2 مہینے میں، 4 مہینے میں قرآن مکمل ہو جائے، ایسا ہوتا ہی نہیں۔ کبھی اگر قرآن رمضان میں ہاتھ میں آ گیا تو بہت بڑی بات ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ گزر جاتا ہے، ایک قرآن بھی مکمل نہیں ہو پاتا۔ تو ہم نے ہی خود قرآن کو چھوڑا ہے، دوسرے کیا چھوڑائیں گے قرآن سے دور؟ ہمیں لوگ کیا کریں گے؟ ہم خود ہو رہے ہیں دور قرآن سے۔ پوری طاقت تو لگی ہوئی ہے مسلمانوں کو کہ اس کے ایمان سے، اس کے دین سے، اس کے مذہب سے دور کر دیں،
لیکن ان کو الگ سے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارا مسلمان خود قرآن سے دور ہے, اسلام سے دور ہے. کافروں کو الگ سے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں. تو فرمایا کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو کتاب نصیحت ہے, کتاب ہدایت ہے, کتاب رحمت ہے, کتاب الشفا ہے. اس کے اندر ہر چیز ہے. جو شخص بھی اس کو پابندی سے اس کی تلاوت کرے گا بے شمار فوائد وہ حاصل کرے گا, جس کی کوئی انتہا نہیں, کوئی گنتی نہیں. کل قیامت میں قرآن کریم سفارشی بن کر کے آئے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یجیء القرآن یوم القیامہ, کہ قرآن قیامت کے دن آئے گا, فیشفع لصاحبہ, تو پڑھنے والے کے لیے وہ سفارش کرے گا کہ اے اللہ یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا, فیکون لہ قائدا الی الجنہ, تو وہ قرآن کی تلاوت اور قرآن کی سفارش اس کو جنت کی طرف لے جائے گی. کہ ہمیں وہاں کل قیامت کے دن ہمیں ایسا نظر آئے گا کہ ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہے, ہم پریشان ہر حال میں ہیں, لیکن وہی تلاوت قرآن ہمارے پاس اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے کہے گا اے اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا, یہ مجھ پر عمل کرتا تھا, میری نصیحتوں سے یہ عبرت حاصل کرتا تھا, نصیحت حاصل کرتا تھا, تو اس کو جنت میں داخل کر. تو کہتے ہیں کہ فیکون قائدا الی الجنہ, وہ جنت کی طرف رہنمائی کر کے لے کر کے جائے گا کہ چلو جنت. ویشہد علیہ, اور کسی کے خلاف یہ قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا. جو قرآن کو نہیں پڑھتا ہوگا, جو قرآن کے حکموں پر عمل نہیں کرتا ہوگا, جو قرآن کو سینے سے نہیں لگاتا ہوگا, فرمایا کہ وَيَكُونُ لَهُ سَائِقًا إِلَى النَّارِ, اس کو جہنم کی طرف ڈھکیلتا ہوا, ہانکتا ہوا لے جائے گا کہ چل جہنم میں. کون؟ یہی قرآن. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جس کتاب کو اللہ نے نازل کیا چھوڑ دیا ہے, پڑھنا چھوڑ دیا, عمل کرنا چھوڑ دیا, بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا. اس کی محبت قرآن کے دل سے نکل گئی. ہم نے خود اپنے بچوں کے دل سے قرآن نکالا ہے, ہم نے خود نکالا ہے. ہمارے بچوں کو وہ شوق نہیں ہے قرآن پڑھنے کا. آپ موبائل تو آج کے دور میں ہر کوئی دیکھتا ہے, باہر ملکوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تلاوت آپ سن لیجئے گا. یہاں ہمارے قاری حضرات جس طرح پڑھتے ہیں اس طرح وہاں کے بچے پڑھتے ہیں. ساؤتھ افریقہ کے وہ جو ان کے رنگ, ان کے نہ کپڑے نہ کچھ, لیکن قرآن ان کی زبان سے آپ سن لیں گے, حیران ہو جائیں گے کہ ایسا بھی قرآن پڑھا جاتا ہے. ہمارے ہاں سب کچھ ہونے کے باوجود, سارے آرام آرائش سہولتیں سب کچھ ہونے کے باوجود قرآن سے ہمیں الفت ہی نہیں, محبت ہی نہیں. ہمارے بچے کو قرآن صحیح ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا ہے, اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں, اور بچہ نہیں ہے ذمہ دار, ہم خود ذمہ دار ہیں. ہم نے اس کی صحیح رہنمائی نہیں کی, صحیح رہبری نہیں کی, صحیح تعلیم ہم نے نہیں دی. ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے استاد رکھ لیا پڑھانے کے لیے, وہ گھر میں آ کر کے پڑھا کر کے چلے جائے گا, ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. اس سے ذمہ داری ادا نہیں ہوتی. جب تک ماحول نہیں ملتا ہے کسی چیز کا, اس کی قدر اور اس کی اہمیت دل کے اندر کبھی نہیں آتی, کبھی نہیں آتی. اس لیے قرآن کریم کو ہم ہمارے بچوں کی ذمہ دار, ہمارے ذمہ ہے, ضروری ہے یہ کہ ہم ان کو قرآن کی تعلیم, دین کی تعلیم, صحیح رہنمائی کریں. یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. جب قرآن پڑھا جائے گا, قرآن کے معانی سمجھے جائیں گے, قرآن پر عمل ہوگا, یہی قرآن ہمیں جنت میں لے جائے گا, ورنہ یہی قرآن ہمیں جہنم میں ڈھکیل دے گا. آج تفسیر کے سننے کو, قرآن کی آیتوں کے ترجمے سننے کو ہمارا کبھی دل نہیں چاہتا ہے. کیا کریں گے تفسیر سن کر کے, کیا کریں گے قرآن کے ترجمے سن کر کے. ہاں وہی ہمیں گھر جانے کے بعد موبائل مل جائے, وہی ٹی وی مل جائے, ہم گھنٹوں گزار دیں گے. تو اس قرآن کو کس نے چھوڑا ہے؟ ہم نے خود نے چھوڑا ہے.
اور قرآن کے صرف حروف کیوں باقی رہ گئے ہیں؟ ہماری وجہ سے باقی رہ گئے ہیں، ورنہ صحابہ نے تو قرآن کی ایک ایک آیت پر عمل کر کے دکھایا، اور پھر پوری دنیا پر انہوں نے حکومتیں بھی کی، پوری دنیا ان کے سامنے آنکھ اٹھانے کے قابل نہیں تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ۔ اس وقت آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صحابی قرآن پڑھنے والے، ہر شخص قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پوری امت میں ہر شخص قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، قرآن پر عمل کرنے والا ہے، قرآن کی تفسیر ترجمے سننے۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں میں تفسیر کرتا ہوں تو میری تفسیر میں لوگ بیٹھتے نہیں، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، یہ تو ذہن سے ہی بات نکال دیں۔ قرآن کو سمجھنا یہ ہماری خود کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری نہیں آپ کو سمجھاؤں، آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن سیکھیں، سمجھیں، اس کی آیتوں میں اللہ کیا حکم دے رہے ہیں۔ یہ قرآن صرف برکت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، یہ قرآن صرف برکت کے لیے نازل نہیں ہوا کہ یہاں گھر میں پڑھ لیا، مکان میں پڑھ لیا، دکان میں پڑھ لیا، برکت حاصل ہو گئی، ختم۔ سال میں ایک دفعہ قرآن ہم نے رمضان میں کھول لیا، اس کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا۔ قرآن کہہ رہا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے ایک بابرکت کتاب نازل کی ہے، بابرکت تو ہے لیکن فرمایا لیدبروا آیاتی، اس لیے نازل کیا کہ اس کی آیتوں میں غور کرو، کیا کہتا ہوں میں، کیوں میں نے بھیجا ہے قرآن کو۔ اس کو کلام اللہ کہا ہے، کتاب اللہ کے ساتھ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی چیز ہے یہ۔ جس کو پڑھنے کی توفیق ہو گئی وہ گویا اللہ سے براہ راست بات کرتا ہے، بلکہ وہی بات نقل کرتا ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں۔ بہت معمولی فضیلت اس کی نہیں ہے، لیکن ہم نے چھوڑ دیا اس کو۔ ہمارے نزدیک قرآن کی، صاحب قرآن کی، عامل قرآن کی، عالم قرآن کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے سامنے انجینئر، دنیا دار، جو دنیا کے اندر اس کی خوب واہ واہی ہوتی ہے، اس کی قدر ہمارے دلوں میں۔ قرآن کی، عامل قرآن کی، عالم قرآن کی کوئی قدر نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو کوئی کتاب سمجھا ہی نہیں ہے، قرآن پر عمل کرنا ہم نے اپنی زندگی کا کوئی حصہ نہیں سمجھا ہے، اس لیے ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن، جس شخص نے قرآن پاک پڑھا، وَاسْتَظْهَرَهُ فَأَحَلَّ حَلَالَهُ، اس کے حلال کو حلال جانا، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اس کے حرام کو حرام جانا، فرمایا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةِ، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ وَجَبَتِ النَّارِ، کہ یہ قرآن پڑھنے والا، حلال و حرام کی سمجھ رکھنے والا، یہ حافظ قرآن، یہ عالم قرآن، عامل قرآن، کل قیامت میں اپنے گھر کے 10 ایسے لوگوں کی سفارش کرے گا قد وجبت النار، جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی۔ ہم نے کتنی کوشش کی ہے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی، یا ہم نے ایسی کوئی کوشش کر کے رکھی ہے؟ نہیں کی ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص یہ کوشش کرتا ہوتا، ہر گھر میں حافظ ہوتا، اور یہ ناممکن تو ہے نہیں۔ اس قرآن کو حفظ انسانوں نے ہی کیا ہے، تو جیسے کوئی بندہ کر سکتا ہے ویسے آپ کا بھی بچہ کر سکتا ہے، لیکن ہم نے سوچا ہے کہ ہمارا بچہ ناز میں پلے گا، نخروں میں پلے گا، اور سب کچھ ہوگا، دنیا کمائے گا، اور دنیا تو انشاءاللہ ایک دن ختم ہو جائے گی، ہونا ہے۔ آخرت جو اصل زندگی ہے، جس میں یہ قرآن کام دے گا، اس میں تو ہم بالکل کھوڑے ہیں۔ کل قیامت میں ہمیں خدا نخواستہ نیکیوں کی ضرورت پڑ گئی، کیا ہوگا؟ کس سے سفارش کروائیں گے؟ ہم نے تو اپنے بچے کو حافظ نہیں بنایا، ہم نے اپنے بچے کو عالم نہیں بنایا، ہم نے اپنے بچے کو دین نہیں سکھایا، کس کے پاس، کس سے امید لگائیں گے؟ اس لیے ضروری ہے، قرآن یہ خود سے ختم نہیں ہو رہا ہے، قرآن کو ہم خود ختم کر رہے ہیں، اور ہمیں احساس اس کا نہیں ہے۔ احساس، ہمارا ضمیر، ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، اس کو احساس نہیں ہو رہا ہے۔
ختم ہو گیا اس کا احساس۔ لہذا قرآن کی قدر، حافظ قرآن کی قدر، گویا یہ اللہ رب العزت کی قدر ہے، اس لیے کہ اس کلام کا پڑھنے والا اللہ، اس قرآن کو سینے میں رکھنے والا اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح اس سینے سے منتقل ہونے والا کلام حافظوں کے قرآن میں سینے میں محفوظ۔ اللہ نے ایک مقام دیا ہے، ہم اس کے ناقدرے ہیں، اس لیے قرآن چھین چکا، ہم سے ختم ہو چکا، نکل گیا ہمارے سینوں سے، اس کی عظمت ختم ہو گئی۔ ہم نے قرآن کو محض برکت کی کتاب سمجھی ہے، ہم نے سمجھ لیا ہے کہ بس ہوتا یہ ہے کہ دکان و مکان کے افتتاح کے وقت قرآن خوانی کی جاتی، کہ دکان کی افتتاح ہو رہی ہے قرآن خوانی کروا لیتے ہیں، مکان کی افتتاح ہو رہی قرآن خوانی کروا لیتے ہیں، اور خود نہیں پڑھیں گے۔ دکان کی افتتاح ہو رہی ہم خود نہیں پڑھیں گے، کرائے پر لے کر کے آئیں گے، چند لوگوں کو بلا کر کے لائیں گے، وہ قرآن پڑھیں گے، ان کو ہم کھانا کھلائیں گے اور ان کو ہم پیسے دیں گے اور روانہ کریں گے۔ یہ معمول ہو گیا ہے، یہ ایک رسم ہے جو چلی آ رہی ہے، محض رسم ہے، یہ کچھ نہیں ہوتا ہے اس سے۔ قرآن خوانی کروا لینے سے ہم نے اپنے دل کو تسلی دے لی، کچھ نہیں ہوتا ہے اس سے۔ آپ خود قرآن پڑھیے، آپ کے لیے نازل ہوا ہے، آپ کے اپنے پڑھنے کے لیے، پڑھوانے کے لیے نہیں۔ یہ کوئی سامان تھوڑی نہ خرید کے لے آئے اور لا کر کے لگا دیا، استعمال ہو رہا ہے۔ یہ قابل ترک رسم ہے، نہ دکان کی افتتاح میں نہ مکان کی افتتاح میں قرآن پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود قرآن پڑھیے، ضرورت ہے تو۔ آپ کے لیے بھی اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ اسی طرح شادی کے موقع پر باضابطہ کارڈ میں ایک لکھا رہتا ہے، کیا کہتے ہیں، قرآن خوانی کی تاریخ، فلاں دن عورتوں میں قرآن خوانی ہوگی۔ یہ بھی رسم ہے، یہ بھی رسم ہے۔ اگر رسم نہیں ہے تو آپ نے پہلے قرآن کھول کے کیوں نہیں دیکھا؟ کیوں نہیں پڑھتے ہیں آپ؟ اس سے پہلے قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ شادی کا موقع کیا آ گیا، قرآن کھول کر کے عورتوں کو جمع کر کے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ یہی قرآن کا حق ہے، اس طرح سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی رسم قابل ترک ہے، ضروری ہے اس کو چھوڑنا۔ اسی طرح تدفین کے بعد، میت کو دفن کرنے کے بعد، یہاں تو اعلان ہوتا ہے، جب تدفین ہو جاتی ہے، قبر برابر کر دی جاتی ہے، لوگ لوٹنے لگتے ہیں، اس وقت اعلان ہوتا ہے کہ میت کے گھر اگلے دن قرآن خوانی ہوگی۔ یہ اس کو بدعت کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ اور اس بدعت والے عمل پر ہم پوری طرح عمل کر رہے ہیں۔ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ بدعت کیسے بنے گی، بدعت کیسے بنی، بدعت کیسے ہے، اس کو سمجھیے، اس کے اندر خرابی کتنی ہے، اس اعلان کے اندر خرابی کتنی ہے۔ اگر اعلان آپ نہ کریں، اعلان آپ نہ کریں، کل صبح کو میت کے گھر قرآن خوانی کے لیے کتنے لوگ پہنچتے ہیں، یہ آپ اس کی بھی تعداد گنیے گا، اور اعلان کے بعد کتنے لوگ آتے ہیں اس کی بھی تعداد گنیے گا، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس وجہ سے آتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھنے نہیں جائیں گے، گھر والا کیا سوچے گا، کیا سوچے گا کہ قرآن پڑھنے نہیں آیا ہمارے گھر۔ اسی سوچ میں ہم چلے جاتے ہیں کہ چلو آ جاتے ہیں، کیا سوچے گا۔ کیا سوچنے سے قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا۔ قرآن اگر پڑھنا ہے اپنی خواہش سے، الگ اپنے کمرے میں بیٹھ جائیے آپ اپنے گھر میں خود، اور قرآن پڑھیے اور ان کو ثواب پہنچائیے، ثواب ملے گا۔ اجتماعی قرآن خوانی یہ ممنوع ہے، اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی ہمشیرہ کا، بہن کا غالباً انتقال ہوا تھا جب حضرت کانپور میں پڑھاتے تھے۔
تو آپ غمگین تھے۔ طلبہ نے پوچھا کہ حضرت آپ غمگین کیوں ہیں؟ تو فرمایا کہ میری ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا، اس وجہ سے غم ہے۔ کہا کہ حضرت ہم چاہتے ہیں قرآن خوانی کر دیں ان کے لیے۔ کہا کہ میں تمہیں حکم نہیں کرتا ہوں، میں تمہیں حکم نہیں کرتا، میں تمہیں نہیں کہتا کہ قرآن پڑھو، میرے کہنے سے قرآن پڑھو گے کیا فائدہ ہے؟ خود سے قرآن پڑھ کر کے بخش دو، یہ تمہارا یہ اپنا ذاتی عمل ہے۔ میں کہوں گا میری وجہ سے استاد کے لحاظ میں پڑھو گے، کوئی مطلب نہیں۔ تو قرآن صرف برکت حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن تلاوت کی کتاب ہے، قرآن پر عمل کرنے والی کتاب ہے، قرآن سمجھا جائے اس کی کتاب ہے۔ یہ کتاب نہیں ہے کہ قرآن خوانی کروا لی جائے، سال میں 2 سال میں 4 سال میں جب موقع لگا قرآن خوانی کروا لیے۔ یہ اس لیے قرآن نازل نہیں ہوا ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں آیا کہ قیامت سے پہلے یہ قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ میں جو ذکر کر رہا ہوں کہ لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ قرآن کے حروف بھی ختم ہو جائیں گے۔ ہم سوچ سکتے ہیں؟ ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ تو سوچ نہیں سکتے کہ قرآن کے بھی حروف ختم ہو جائیں گے۔ جب ہم نے قرآن کی روح کو ختم کر دیا، صرف حروف کو باقی رکھا ہے، ایک وقت آئے گا کہ قرآن کی حروف کے ساتھ، روح کے ساتھ اس کے حروف بھی نکل جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایسے ہی کچھ ذکر فرمایا، کچھ باتیں ہو رہی تھی، اس کے درمیان میں فرمایا کہ فقال وذاک عند اوان ذہاب العلم، کہ وہ وقت، یعنی فتنوں کا ذکر فرما رہے ہوں گے، اس وقت فرمایا کہ وہ وقت ہوگا علم کے اٹھ جانے کا، کہ علم ختم ہو جائے گا۔ علم ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہی قرآن، یہی حدیث، اسی کا نام علم ہے۔ اس کے علاوہ جو اور بھی جو پڑھائیاں ہو رہی ہیں دنیا میں، یہ علم نہیں ہے، یہ فن ہے۔ اس کو فن کہتے ہیں، معلومات کہتے ہیں۔ علم وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا، بس وہی علم ہے، اسی کا نام علم ہے۔ فقال قلت یا رسول اللہ، تو صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، کیف یذهب العلم، علم کیسے ختم ہو جائے گا؟ ونحن نقرأ القرآن، ہم قرآن پڑھتے ہیں، علم کیسے مٹ جائے گا؟ ونقرئه ابناءنا، اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، ویقرئه ابناؤنا ابناءهم الى یوم القیامہ، اور وہ اپنے بچوں کو، ان کے بچوں کو قرآن سکھاتے جائیں گے، قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا۔ تو قرآن مٹے گا کیسے؟ علم ختم ہوگا کیسے؟ تو فرمایا کہ ثقلت کا امک زیاد، یہ ایک جملہ ہوتا تھا کہنے کا۔ فرمایا کہ ان کنت لاراک من افقہ رجل بالیہود، فرمایا کہ یہود کو دیکھتے ہو کتنے علم والے، کتنے علم والے ہیں۔ اس زمانے میں یہودی کئی علماء ہوا کرتے تھے، ان کے یہود کے کتابیں، وہ تورات، انجیل، نصارہ پڑھا کرتے تھے، یہود و نصارہ۔ تو فرمایا کہ اولیس هذه اليہود والنصارى یقرؤون التوراۃ والانجیل، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہود و نصارہ قرآن، تورات اور انجیل کو پڑھتے نہیں دیکھتے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں وہ لوگ تورات پڑھتے تھے، وہ کون سی تورات تھی؟ جس کے اندر تبدیلی آ گئی تھی، اصل چیز اس کے اندر سے نکال کر کے اپنی طرف سے چیزیں اس کے اندر داخل کر دی گئی تھی۔ انجیل کے اندر بھی یہی ہوا تھا۔ تو ایک دور آئے گا کہ قرآن پڑھا جائے گا، لا يعملون بشيء مما فيهما، وہ لوگ اس تورات میں، انجیل میں کیا ہے جانتے کچھ نہیں، بس پڑھتے ہیں۔ ایک دور آئے گا کہ قرآن کے حروف صرف لوگ جانیں گے، سمجھیں گے نہیں قرآن میں ہے کیا۔ آج اگر تفسیر سنائی جائے تو ہمارے ذہنوں کے لیے بوجھ ہو گیا، بوجھ، اس کو برداشت کرنا بھی ہماری ہمت میں نہیں ہے۔
یہ قرآن کیوں نہیں ختم ہوگا اور کیوں نہیں ہم سے چھوٹے گا؟ ہم اس کے جواب دہ ہوں گے کل قیامت میں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جس قرآن کو ہم نے اپنے پیارے نبی اور اپنے محبوب نبی پر نازل کیا تھا، اور جن سے تم محبت کا دعویٰ کرتے تھے، ان کے قرآن کو کیا کیا تھا تم نے؟ اس پر کتنا عمل کیا تھا؟ کتنے اس کے معانی سمجھے تھے، اور کتنے اس کے مفاہیم سمجھے تھے، اور کتنے اس کے قرآن کی تلاوت کی تھی؟ کل اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے، معانی و مفاہیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔